بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ تو فرینڈس، اسی کے ساتھ میں آپ کے لیے جو آرٹیکل لے کر آئی ہوں وہ ہے مئی 2022 کی قسط نمبر 149، جنات کا پیدائشی دوست۔ جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہر ماہنامہ عبقری میگزین میں سے جنات کا پیدائشی دوست شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے پہلی قسطیں نہیں سنی تو ضرور میری ویڈیوز میں جنات کا پیدائشی دوست کی پہلی قسطیں بھی سنیں اور شیئر کریں۔ اور اب چلتے ہیں مئی 2022 کی قسط نمبر 149 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے پاس تعویذ کیوں دفن ہوتے ہیں؟ دریاؤں سمندروں کے کنارے جہاں پانی ہو، آخر وہاں تعویذات کیوں دفن کیے جاتے ہیں؟ چلے کیوں کیے جاتے ہیں؟ پانی کے کنارے کچھ عمل ایسے ہیں جو نہایت طاقتور بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ ان اعمال کا نظام کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس سوال کا جواب صرف اور صرف ایک سچی حقیقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جنات وہاں بہت زیادہ ہر وقت کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے پانی کے اندر بھی جنات ہیں، پانی کے نیچے بھی جنات ہیں، آسمان و ہواؤں میں بھی جنات ہیں، پہاڑوں غاروں میں بھی جنات ہیں، ہر جگہ جنات ہیں اور بہت زیادہ جنات ہیں، اور یہ جنات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک پرانے تجربہ کار سردار جن نے بتایا، جتنی انسانی آبادی بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ جنات بڑھتے جائیں گے، جتنا انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا جنات کی دنیا میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر انوکھی بات بتائی، صحراؤں، ویرانوں، دشت اور ایسی جگہ جہاں انسان نہیں صرف جنگلی جانور ہیں وہاں جنات بہت زیادہ رہتے ہیں۔ کیوں نہ کہ کچھ جنات ایسے ہیں جو صرف اور صرف سکون اور راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ انہیں وہیں ایک اکیلی اور یکسو زندگی ملے اور وہیں رہ کر عبادت، تسبیحات اور ذکر کریں۔ جنگلات اور ویرانوں میں جنات کی آوازیں، جنات کی زندگی اور جنات کا اٹھنا، اوڑھنا، بچھونا مسلسل موجود ہے، اور جنات ویرانوں میں جنات کا وجود ایک حقیقت ہے۔ کیوں ہم جنات سے دور ہیں؟ ہم تو جنات کو اپنے قریب جگہ دیں، نفع دینے والے، کام کرنے والے، زندگی کی مشکلات اور مصائب میں ساتھ دینے والے اور اللہ کی مدد کو لے کر آنے والے۔ جنات سب کو تنگ نہیں کرتے۔ اس تجربہ کار اور پرانے سردار جن نے بتایا کہ جنات سب کو تنگ نہیں کرتے، لیکن پانی کے کنارے رہنے والے جنات میں سے اکثر جنات شریر، شیطان، خبیث اور بدکار ہوتے ہیں۔ اس لیے پانی کے کنارے اکثر بہت زیادہ وہی تباہی، لغویات، خرافات، بدکاری، چوری، ڈاکہ، خاص طور پر دریاؤں کے کنارے، سمندروں کے کنارے، جھیلوں کے کنارے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور نہر کی سڑک پر ہمیشہ جنات سے لٹنے اور برباد ہونے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ جنات وہاں بہت زیادہ رہتے ہیں۔ جنات گوشت کے دیوانے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں نہر کے کنارے گوشت لے کر شہر سے گاؤں آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سائیکل کی پچھلی سیٹ بھاری ہو گئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ کوئی سواری ہے جو میرے پیچھے بیٹھی ہے اور مجھے سائیکل گھسیٹنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور سائیکل ہمیشہ میں چلاتا تھا، لیکن آج سائیکل میرے لیے بہت ہی مشکل تر ہو گیا ہے۔ آخر میں اتر گیا۔ مجھے سانسوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی چیز ہے اس کی سانسیں ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ جنات ہیں۔
وہی جنات میرے سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اچانک احساس ہوا کہ ان کے آنے کی وجہ بنیادی طور پر گوشت ہے۔ جو بڑا گوشت میں گھر لے کر جا رہا تھا، جب آتے ہی میں نے گوشت کو کھول کر دیکھا تو وہ گوشت نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے اندر سے رسنے والا تھوڑا سا خون تھا، وہ بھی ایسے جیسے کسی نے خشک کر دیا ہو۔ برتن بالکل صاف تھا، حتیٰ کہ میں نے برتن کو سون کر دیکھا تو ایسے احساس ہوا کہ اس میں گوشت تھا ہی نہیں، اس کے اندر گوشت کا احساس نہیں کہ میں نے کبھی اس میں گوشت ڈالا بھی تھا کہ نہیں۔ حیرت ہوئی اور پھر احساس ہوا کہ گوشت کے بارے میں آخر کیوں کہا جاتا ہے کہ گوشت کو احتیاط اور کن کن احتیاطوں سے لے کر لایا جائے، یاد رکھا جائے، کیوں نہ کہ گوشت جنات کی مرغوب غذا ہے۔ جنات سے متاثر کچا گوشت کھانے والے انسان، بعض جنات سے متاثر لوگ کچا گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک ہی وقت میں بڑے جانور کا گوشت من سے سوا من کھا جاتی تھی۔ ایک بچہ، اس کی مرغوب غذا صرف اور صرف کچا گوشت تھا، اور وہ بھی اگر بڑا مل جائے تو اس کو اس سے لذت اور اشنائی زیادہ ہوتی ہے۔ پانی کے کنارے رہتے ہوئے احتیاط کیجیے۔ جنات ہر جگہ رہتے ہیں، لیکن پانی کے کنارے رہنے والے جنات کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور احتیاط بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ شیخ ابو الحسن اویس رحمۃ اللہ علیہ پانی کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے کہ ایک دن بیٹھے تھے ایک بہت ہی برا آدمی، جس کی بغوں کے بال بھی بہت زیادہ لٹکے، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی لے کر چل رہا تھا۔ اس نے شیخ ابو الحسن اویس رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر ملاقات کی، ملا اور کہنے لگا، میں یہاں پانی کے جنات کا عمر میں سے سب سے بڑا جن ہوں۔ آپ نیک شخص ہیں، میں ساری زندگی جب سے آپ نے ولایت کا تاج پہنا ہے آپ کی حفاظت کرتا چلا آ رہا ہوں، کیوں نہ کہ آپ کی گمراہی، بدکاری اور بری راہوں پر لگانے کے لیے سارے کوشش کر رہے ہیں۔ ہر شریر جن کی کوشش ہے کہ آپ کو بری راہوں اور بدکاری پر لے جائے، لیکن ہمیشہ میں آپ کی حفاظت کرتا رہا ہوں۔ اب میں برا ہو گیا ہوں اور محسوس ہوتا ہے مر جاؤں گا۔ میرے مرنے کے بعد آپ کا محافظ کوئی نہیں، کیوں نہ کہ انسان جب بھی بدکار بنا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہوا ہے، گناہوں کی طرف اس کی توجہ ہوئی، اس کی بنیاد ہمیشہ جنات بنے ہیں، شیاطین بنے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ گناہوں کی طرف مائل ہوں اور گناہ گار ہو کر مریں، بلکہ میں چاہتا ہوں آپ نیک صالحہ اور اللہ کے دوستوں میں اگر ہیں تو ایسے ہی رہیں۔ لہٰذا بہتر ہے آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اور ایسی ہجرت کر جائیں کہ آپ کی نسلیں بھی یہاں نہ رہیں، کیوں نہ کہ وہ نسلوں سے بھی انتقام لیتے ہیں اور نسلوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ میرے پاس 3 دن ہے۔ لہٰذا شیخ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان کی بات پر توجہ کی اور توجہ کر کے اپنا رہتے سفر باندھا۔ اس نے ایک جن کے ایک بات کہی تھی کہ میرے پاس صرف 3 دن ہیں، اگر آپ کوشش کریں ان 3 دنوں کے اندر یہاں سے رختے سفر باندھ کر رخصت ہو جائے، یعنی ہجرت کر جائے، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تھا تو بہت بڑا مجاہدہ، 3 دن میں اتنا لمبا سفر کا زندگی کا کیسے طے ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ جب تیسرا دن تھا، وہ اپنا سامان لے کر جا رہے تھے۔ اس وقت ڈلتی عصر تھی اور مغرب قریب تھی۔ انہوں نے مڑ کر اپنی بستی اور گاؤں کو دیکھا، ان کے آنسو نکلے، لیکن اسی دوران دائیں بائیں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حیران ہوئے کہ انسان تو نظر نہیں آ رہا، رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے آواز دی کہ اللہ کے بندہ، آپ کون ہیں جس کی وجہ سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ ایک آواز آئی، کہنے لگے، دراصل ہم اس نیک بزرگ جن کے بیٹے ہیں جنہوں نے آپ کو نصیحت کی، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب ان کی میت کو لے کر جا رہے ہیں۔ شیخ اویس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اس بزرگ کی کوئی خاص بات بتا دو، مجھے بھی نصیحت حاصل ہو جائے گی کہ زندگی بھر انہوں نے کون سی ایسی کوئی انوکھی چیزیں ہیں جنہوں نے خاص عمل کیا ہو۔ تو وہ کہنے لگے، ان کے اندر 21 چیزیں تھیں، اور وہ ایسی تھی جو بہت کم لوگوں کے اندر ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو
اگر کوئی ان چیزوں کو اپنانا بھی تھا تو اس پر استقامت نہیں رکھ سکتا تھا۔ باوضو رہنے کی عادت۔ سب سے پہلے یہ ہر وقت باوضو رہتے تھے اور فرماتے تھے، وضو میرا لباس ہے، میری اوڑھنی ہے، میری عبا ہے، میری دستار ہے، میرا کمال ہے اور میرے رب کے ساتھ کیوں نہ کہ ہر وقت میری ملاقات ہے اور مجھے پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اس لیے وضو پاکی ہے۔ ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھتے۔ دوسرا، کبھی بھی ننگے سر نہیں رہے۔ فرماتے تھے، آسمان سے ہمیشہ رحمت، برکات، سکینہ، کمال اور راحت نازل ہوتی ہے، ہر اس شخص پر آتی ہے جس کے سر پر برتن ہے، اور وہ بھی ایسا برتن جو کھلا ہو، تو سر کا ڈھکنا برتن ہے، جس برتن کے اندر رحمتیں، برکتیں اور عروج و کمال، رزق اور عافیت اس وقت میں ملی جاتی ہیں، اور وہ شخص ہمیشہ اسی کھلے برتن کے ساتھ ڈھکا رہتا ہے، اور جس کا سر ننگا، اور رحمتیں اور برکات عرشوں سے آ کر اس کے سر سے ہٹ جاتی ہیں، نہ اس کے سر پر آتی ہیں، نہ اس کے سر پر آتی ہیں، نہ اس کے گھر میں، اس کے رزق میں اور اس کے کاروبار میں، وہ ہمیشہ خالی کا خالی رہتا ہے۔ جس طرح سر ننگا ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی ننگا رہتا ہے، وہ رحمتیں، برکات اس کے سر سے آ کر پھسل کر برتن میں چلی جاتی ہیں۔ اڑنے والے پرندوں کی تجارت منع کرتے۔ تیسرا، اس نیک جن کے بیٹے کہنے لگے، ہمارے باپ نے ہمیں وصیت کی تھی، ہم خود بھی اس وصیت پر بھرپور عمل کرتے تھے کہ کبھی بھی اڑنے والے پرندوں کی تجارت نہ کرنا، وہ طوطا ہو، تیتر ہو، بٹیر ہو، یا کوئی بھی پرندہ، اڑنے والا چڑیا، ان کی تجارت نہ کرنا۔ جس طرح پرندہ ننگے پاؤں ہوتا ہے، اسی طرح اس کے پالنے والا بھی ہمیشہ ننگے پاؤں ہوگا۔ اور وہ نیک جنات کے بیٹے کہنے لگے، میرے والد نے ہمیشہ تجربہ کر کے دکھایا اور ہمیں بتایا، حقیقت یہی ہے، حقیقت جسے کہتے ہیں کہ 100% وہ بندہ ننگے پاؤں ہوتا ہے، یعنی رزق، مال، دولت، رحمت، برکت کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک وقت کی ہوتی ہے اور دوسرے وقت کی نہیں۔ پاؤں کے ناخن کبھی بڑھنے مت دو۔ چوتھا، میرے والد فرماتے، پاؤں کے ناخن کبھی نہ بڑھنے دینا، کیوں نہ کہ ہاتھ کے ناخن ہر بندہ کاٹتا ہے، پاؤں کے ناخن اکثر جوتے میں ہوتے ہیں یا عام انسان اس کو نظر نہیں آتے۔ فرماتے تھے، پاؤں کے ناخن کا تعلق ان کی بزرگی، ولایت، عافیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پاؤں کے ناخن جو بندہ نہیں کاٹتا، ہمیں مختلف مصائب، تکالیف اور پریشانی سے بچا رہتا ہے، اور یہی پریشانیاں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھ کر درود شریف پڑھنا۔ پانچواں، فرماتے تھے، کبھی کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر درود شریف پڑھا کرو، کیوں نہ کہ ہمیشہ رات کو مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک، جب تک اندھیرا رہتا ہے، اللہ کی رحمت، برکات، اپنے خوشیاں اور نورینیں داخل ہوتی ہیں، اور ہر شخص ہر رات میں چند کلمات بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے درود شریف پڑھ لے گا، یہ نعمتیں اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گی، اور جو انوارات اور برکات کی بارش ہوگی، اس میں اس شخص کو ضرور حصہ ملے گا۔ نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر جمانا۔ چھٹا، فرماتے تھے کہ جب نماز پڑھو تو عین سجدے کی طرف نظر رکھو، جہاں سجدہ ہوتا ہے اور جہاں پیشانی ٹکتی ہے، سجدے میں اپنے آپ کو ایکٹیو کر لو۔ جو شخص حالت قیام سجدے میں نظر آتا ہے، اس کو شرطیہ کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ شرطیہ موت کو آسان پاتا ہے، اور وہ یہ بھی نہ کہیں، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے، کیوں نہ کہ نماز کا سب سے طاقتور عمل سجدہ ہے، اور جس جگہ سجدہ ٹکتا ہے وہاں سارا نور ہوتا ہے، ساری رحمتیں ہوتی ہیں، برکات ہوتی ہیں، عطا اور عنایات کی آخری بارش ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص سجدے کی جگہ قیام کے دوران ٹکٹکی باندھ کر دیکھے گا، وہی نور اس کی آنکھوں کے ذریعے دل میں داخل ہوگا، اور آخری
قریب وقت میں روحی نور اس کے کلمہ یاد ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ شہادت کی انگلی ہمیشہ پاک صاف رکھنا۔ ساتھ میں شہادت کی انگلی کی بہت احتیاط کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس نیک جن کے بیٹے رو پڑے کہ وہ شہادت کی انگلی کو کوشش کرتے تھے کہ ناپاک نہ ہو، یعنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہمیشہ پاک رکھتے تھے اور ہمیشہ اس کو صاف رکھتے اور فرماتے تھے مجھے شہادت کی انگلی دراصل اللہ کی گواہی دینے کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کے لیے، اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کو ایسی ناپاکی میں نہ ڈالو جہاں وہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جائے، لہٰذا اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس کے ساتھ فقط اس کے ساتھ تحفظ ضروری ہے۔ اس کو ہمیشہ پاک و صاف رکھو اور لہٰذا اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کے ساتھ تحفظ بہت ضروری ہے۔ اس کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں، صاف اور خوشبو لگاتے رہے تھے، ہلکی سی خوشبو ہمیشہ لگاتے تھے۔ جاری ہے علامہ لاہوتی کا ادا کردہ لاہوتی نقش نمبر 4 اگلے ماہ جون 2022 کے شمارہ نمبر 41 پیج نمبر 41 پر شائع کیا جائے گا۔ نوٹ یاد رہے، پہلا نقش ستمبر 2021، دوسرا نقش دسمبر 2021 اور تیسرا نقش مارچ 2022 کے شمارہ میں شائع ہو چکا ہے۔ کل 12 نقوش کا طاقتور عمل ہے، ہر 3 ماہ کے بعد ایک نقش ترتیب سے شائع کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے، دوسرے اور تیسرے نقش عمل پر نہیں کیا تو آج ہی ستمبر 2021، دسمبر 2021 اور مارچ 2022 کا شمارہ کسی بھی ایجنسی ہولڈر یا راہنما عبقری سے طلب فرمائیں اور خاص نمبر ہر عبقری اور ہر قسم کی برشت سے نجات پائیں تاکہ آپ کے تمام نقوش کی برکات لے سکیں۔ نوٹ: نقش کے ساتھ اس کی خاص ہدایات بھی شائع ہوتی ہیں، اسے ضرور پڑھ لیں ورنہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے، تاکہ ہر فرد کے لیے الگ سے نقش ہوگا جو وہ خود پر کرے گا اور اگر نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے سے پر کروا لے۔ نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو فرینڈس، یہ تھا ماشاءاللہ سے جنات کا قریشی دوست، اسے سننا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔